بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس دوسرے سیشن میں ہمارے سامنے سوال نمبر 114 ہے، اور یہ سوال بہت ہی زیادہ اہم سوال ہے۔ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ سے جو بات پوچھی جا رہی ہے، اس سوال میں جو بات پوچھی جا رہی ہے وہ بڑی ہی اہم بات ہے، ہم سب کے لیے، عوام کے لیے، خواص کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اور جو بھی علم اور دعوت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سب کے لیے بڑی ہی اہمیت کا سوال ہے۔ اور یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر عوام کے ذہن میں یہ سوال بار بار آتا ہے کہ آدمی کیا کرے۔ پوچھا جا رہا ہے چونکہ آج کل دعوت سے نسبت کرنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے۔ دعوت سے نسبت کرنے والے یعنی دعوت سے جوڑنے والے کہتے ہیں کہ دعوت سے نسبت رکھنے والوں کی کثرت ہو گئی، بہت سارے لوگ ہیں جو دعوت سے نسبت رکھتے ہیں۔ بنا بری یعنی اس وجہ سے یہ جاننا ناگزیر ہو گیا ہے، یعنی ضروری ہو گیا ہے کہ وہ معتبر علماء کون ہیں جو امت اور اس کے نوجوانوں کی صحیح منہج کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ کتنا اہم سوال ہے یہ۔ اتنی ساری دعوتی سرگرمیاں، اتنے سارے مولوی، اتنے سارے علماء، اتنی ساری سرگرمیاں، ایکٹیویٹیز، یہ دعوت، وہ دعوت، یہ اسٹیج، وہ اسٹیج، یہ بینر، اتنی ساری چیزیں ہو گئی ہیں دعوت کے نام پر۔ آدمی حیران ہے اور یہ جاننے کے لیے پریشان ہے کہ آخر وہ معتبر علماء کون ہیں جو نوجوانوں کی صحیح منہج کی رہنمائی کریں گے۔ تو اب سوال میں یہ ہے کہ بینرز معروم ہیں، دعوت سے نسبت رکھنے والے اسٹیج بہت سارے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ نہیں معلوم پڑ رہا ہے، یہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ صحیح علماء، معتبر علماء کون ہیں جو نوجوانوں کو صحیح منہج بتائیں گے۔ یہ سوال ہے۔ تو وہ کون سے علماء ہیں، سوال تو وہ کون سے علماء ہیں جن سے آپ نوجوانوں کو استفادہ کرنے اور ان کے دروس اور ریکارڈ شدہ کیسٹوں کو مستقل سننے، ان سے علم لینے اور اہم مسائل، ہنگامی پیش آمدہ مشکلات اور فتنوں کے حالات میں رجوع کرنے کی نصیحت فرمائیں گے۔ سوال بہت اہم ہے، سوال ہی سمجھنا بہت بنیادی چیز ہے۔ صاف صاف بات ہے کہ آپ بتائیے کہ وہ علماء کون ہیں جن سے آپ نوجوانوں کو استفادہ کرنے، ان کے دروس اور ریکارڈ شدہ کیسٹوں کو برابر سننے، ان سے علم حاصل کرنے، اور اہم مسائل میں اور جو ہنگامی ایشوز آ جاتے ہیں، جو کرنٹ مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس طرح کے معاملات میں اور ایسے ہی فتنوں کے حالات میں کن علماء سے رجوع کریں، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اب یہ سوال ہے، جواب میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں اللہ کی طرف بلانا تو ضروری ہے، یعنی دعوت کا کام تو ضروری ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کے سچے دین کی طرف بلانا یہ ضروری ہے، کیونکہ دین علم نافع کے بعد دعوت و جہاد ہی پر قائم ہے۔ دین کی بنیادیں کیا ہیں؟ علم نافع، اور علم نافع کے بعد عمل، اور عمل کے بعد اس کی دعوت، اور دعوت کے بعد آخری مرحلہ آتا ہے جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اور جب بھی جہاد کا لفظ آئے تو آپ فوراً سمجھیں کہ وہ جہاد کی بات ہو رہی ہے، دنگے اور فساد کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ دنگے اور فساد حرام ہے اللہ کے دین کے اندر۔ جہاد دنگے فساد کا نام نہیں ہے۔ جہاد دنیا سے فساد ختم کرنے کے لیے آیا ہے، فساد پیدا کرنے کے لیے، دنگا کرنے کے لیے، ناحق معصوموں کی جان لینے کے لیے، ناحق مالوں اور ممتلکات کو تباہ کرنے کے لیے، ناحق عزت و آبرو پر حملہ کرنے کے لیے جہاد نہیں آیا ہے، اور نہ یہ جہاد ہے۔ جہاد اس سوچ سے بری ہے، اور اس طرح کی سوچ جہاد سے بری ہے، اس سے کوئی تعلق اس کا اور اس سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے۔ یہ ہے بنیاد۔
علم نافع سب سے پہلے، عمل اور اس کے بعد اس کی دعوت اور جہاد۔ اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب جانتے ہیں اس کا معنی قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیا اور لوگوں کو آپس میں حق کی وصیت کی اور لوگوں کو آپس میں صبر کی وصیت کی۔ تو اب اس صورت کو پیش کرنے کے بعد شیخ صالح فوزان کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی میں بتایا گیا ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، یعنی ایمان کا علم، توحید کا علم ہوگا تو آدمی ایمان رکھے گا، اور اس کے بعد نیک عمل، اس کے بعد حق کی وصیت یعنی دعوت، ایک دوسرے کو وصیت کرنا، اور پھر اس کی راہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا۔ چنانچہ ایمان، ابھی ہلکی سی شرح کر رہے ہیں، چنانچہ ایمان اللہ تعالیٰ، اس کے اسماء و صفات، اس کی عبادت کی معرفت کا نام ہے، اور نیک عمل علم کی فرع ہے۔ نیک عمل کیا ہے؟ علم کی فرع، یعنی اسی کی برانچ، اسی کی شاخ ہے، کیونکہ عمل کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی اساس و بنیاد ہو، تو بنیاد علم ہے اور عمل اس کی شاخ ہے۔ اور اللہ کی طرف بلانا، بھلائی کا حکم دینا اور مسلمانوں کو باہم نصیحت کرنا، یہ بھی امر مطلوب ہے۔ یہ ہو گئی تمہید، یہ تمہیدی بات، شروع، آغاز، مقدمہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں لیکن ہر کوئی ان ذمہ داریوں کو بخوبی انجام نہیں دے سکتا۔ سوال کیا ہے؟ سوال یاد رہے کہ آج کل دعوت کا کام کرنے والے بہت سارے لوگ پھیل گئے ہیں، ہے نا؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ اچھے سچے علماء، معتبر علماء کون ہیں جو صحیح منہج کی طرف نوجوانوں کی رہنمائی کریں گے۔ اس لیے آپ بتائیے کہ معتبر علماء کون ہیں جس سے ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے، جن کو پڑھنا چاہیے، جن کی کیسٹوں کو سننا چاہیے، جن کے دروس کو سننا چاہیے، جن سے جڑنا چاہیے۔ یعنی ایک دم وقت کا ایک دم حساس سوال کیا جا رہا ہے، ایک دم حساس سوال۔ اس پر شیخ کہتے ہیں لیکن ہر کوئی ان ذمہ داریوں کو بخوبی انجام نہیں دے سکتا۔ ان کاموں کو اہل علم اور پختہ سوجھ بوجھ والے ہی نبھا سکتے ہیں۔ یہ کام ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ اب ہر آدمی جو مائک لگا لے، اسٹیج سجا لے، بینر لگا لے، زیادہ چرب زبان ہو تو اب وہ دین کا کام کرنا شروع کر دے، تو ایسے تو نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہر آدمی نہیں، بلکہ ان کاموں کو اہل علم اور پختہ سوجھ بوجھ والے ہی نبھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی اہم اور بھاری چیزیں ہیں۔ یعنی علم کوئی آسان چیز تھوڑی نہ ہے، علم بہت اہم ہے اور بہت بھاری ہے، یعنی ایک بہت بڑی مسئولیت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، جنہیں وہی انجام دے سکتا ہے جو اس کی انجام دہی کا اہل ہو، جو اس قابل ہو، جو اس لائق ہو، وہی اتنا بڑا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ بھئی اب ایک بچے کو تو اتنا وزن نہیں دیا جا سکتا ہے نا، جتنا وزن نہیں اٹھا سکتا ہو۔ تو ایک بہت موٹی سی بات ہے کہ علم بھی کیا ہے؟ ایک بھاری چیز ہے، وزنی چیز ہے، اسے وہی انجام دے سکتا ہے جو اس کی انجام دہی کا اہل ہو۔ لیکن آج کل المیہ یہ ہے، اب یہاں سے شیخ داخل ہو رہے موضوع میں، کہہ رہے لیکن آج کل المیہ یہ ہے کہ دعوت کا دروازہ اس قدر وسیع ہو گیا ہے کہ اس میں ہر کوئی داخل ہو رہا ہے، بس دعوت کا نام لگا لے رہا ہے۔ شیخ صالح فوزان کی عبارتوں کے ترجمے ہیں یہ۔ شیخ بڑے درد سے بات بیان کر رہے ہیں کہ آج صورتحال المیہ کہا، شیخ نے کیا کہا؟ ٹریجڈی کہا، المیہ ہے، مصیبت، آفت ہے یہ کہ دعوت کا دروازہ اس قدر وسیع ہو چکا ہے، کشادہ ہو چکا ہے، پھیل چکا ہے کہ ہر ایک اس میں ہر کوئی داخل ہو رہا ہے، بس دعوت کا نام لے رہا ہے، اندر آ جا رہا ہے، دعوت کا نام لے رہا ہے، اندر آ جا رہا ہے، دعوت کا نام لے رہا ہے، اسٹیج پر آ جا، دعوت کا نام لے رہا ہے، مائک سجا رہا ہے، دعوت کا نام لے رہا ہے، چینل کھول رہا ہے، دعوت کا نام لے رہا ہے نا، سوشل سائٹوں پر اپنی سرگرمی بڑھا رہا ہے وغیرہ۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بس دعوت کا نام لگا لے رہا ہے، اس دروازے میں داخل ہو جا رہا ہے، حالانکہ در حقیقت وہ جاہل ہوتا ہے، دعوت کا کام بخوبی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے مصیبت، دعوت کا کام بخوبی نہیں کر سکتا ہے، جاہل ہوتا ہے، لیکن
تو کیا دروازہ کھلا؟ جیسے کہ ابھی آپ سن ہی رہے ہیں کہ ایسے ہی لوگ جن کی بات چیک کر رہے ہیں، ایسے ہی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان جمہوری ملک ہے، ڈیموکریسی ہے، ہر آدمی آزاد ہے، کوئی بھی آدمی کوئی بھی راستہ پکڑ لے، کوئی بھی ہے نا آدمی ایکشن لے لے، کوئی بھی کام کرے، کسی کو کسی پر حق نہیں پہنچتا کہ اس کو روکے۔ کیا جمہوری ملک میں کوئی کسی کو روک سکتا ہے؟ یہی نہیں، لوگ کہتے ہیں کوئی کسی کو فلم بنانے سے نہیں روک سکتا، کوئی کسی کو سیریل بنانے سے نہیں روک سکتا، کوئی کسی کو ڈرامہ کرنے سے نہیں روک سکتا، کوئی کسی کو ننگی چیزیں باہر لانے سے نہیں روک سکتا، تو آپ ایک دائی کو کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ جو دعوت دینا چاہے دے۔ یہ انہی جاہلوں کی بات ہے، اسی قسم کے جاہلوں کی یہ بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، آپ ہمیں کیسے روک سکتے ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بڑی وضاحت کے ساتھ جاہل ہوتا ہے، در حقیقت وہ جاہل ہوتا ہے، دعوت کا کام بخوبی نہیں کر سکتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اصلاح سے زیادہ فساد برپا کرتا ہے، اصلاح سے زیادہ فساد برپا کرتا ہے۔ اب یہ بات بھی اچھی طرح سے جان لینی چاہیے کہ لوگ اس طرح سے مزاج بگڑتا ہے دعوت کے میدان میں، ہے نا، صحیح راستے پر نہ چلنے کی وجہ سے، اس کو سننے، اس کو فالو کرنے کی وجہ سے مزاج کیا ہوتا ہے؟ بگڑتا ہے۔ اور مزاج بگڑنے کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ کہتا فلاں صاحب سے آپ منع کر رہے ہیں کہ نہ سنو، فلاں صاحب کو اس کے یہاں نہ پڑھو، فلاں صاحب سے مسئلہ نہ پوچھو، فلاں صاحب کی شاگردی اختیار نہ کرو۔ ارے بھائی بڑا کام کر رہے ہیں وہ، ان سے یہ فائدہ ہو رہا ہے، ان سے یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اولاً تو فائدہ کس کو کہتے ہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، فائدہ کسے کہتے ہیں۔ دوسری چیز، اگر فرض کرو کہ کچھ فائدہ ہے بھی، انکار نہیں کرتے کہ فائدہ ہے ہی نہیں سرے سے، لیکن فائدے سے کہیں زیادہ فساد، فائدے سے کہیں زیادہ بگاڑ، فائدے سے کہیں زیادہ نقصان، ضرر، علم کا نقصان، منہج کا نقصان، فکر کا نقصان، سرگرمیوں کا نقصان۔ نہ جانے لوگ کس کس ذہن، کس کس فکر کے تیار ہو کر کے بازار میں آ رہے ہیں۔ تو جاہل ہوتا ہے، اسے علم نہیں ہوتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصلاح سے زیادہ فساد برپا کرتا ہے، اور بڑا جذباتی ہوتا ہے، معاملات کو بڑی عجلت اور طیش میں لیتا ہے، معاملات کو بڑی عجلت اور طیش میں لیتا ہے، اور اس کے آئے کی وضاحت حواشی پڑھے جائیں گے، اور اس کے اس رویے سے جتنا وہ علاج اور اصلاح کرنا چاہتا ہے اس سے کہیں زیادہ شر و فساد رونما ہو جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی حالت بیان کر رہے ہیں جو علماء نہیں ہے، دعوت کا کام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں میدان میں، کیونکہ دعوت کا دروازہ کھلا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتا ہے، اور ہر آدمی دعوت کے میدان میں گھس بیٹھ کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے، یہ حالت ہوتی ہے کہ فساد آسانی، صلاح سے زیادہ، اصلاح سے زیادہ فساد اور ہے نا فتنہ برپا کرتا ہے، شر و فساد رونما ہو جاتا ہے۔ بلکہ کبھی وہ دعوت سے نسبت کرنے والے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو شیخ کہہ رہے ہیں، کبھی وہ دعوت سے نسبت کرنے والے ان لوگوں میں سے ہوتے ہیں جن کے اپنے اغراض و مقاصد اور نفسانی خواہشات ہوتے ہیں جس کی وہ دعوت دیتے ہیں۔ اپنے اغراض و مقاصد، کسی کا مقصد دنیا ہے، کسی کا مقصد شہرت ہے، کسی کا مقصد مال ہے، کسی کا مقصد اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہے، یہ مقاصد بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، جو دعوت کے نام پر چلے آتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جلدی پذیرائی ملے گی، یہاں سے جلدی شہرت ملے گی، اور بعد میں وہ بھی اور ان کے فالوور بھی عجب انداز میں اس کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بھی کہتا ہے میرا میدان یہ نہیں فلاں میدان ہے، لیکن میں نے اسے اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اور اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ مجھے پیسہ ہی کمانا ہوتا تو فلاں کام کرتا، فلاں کام کرتا، فلاں کام کرتا، لیکن نہیں، میں نے اللہ کے لیے میدان چھوڑا اور یہاں آئے۔ تو گویا کی بجائے اس کے کہ وہ اپنی حقیقت سمجھے، ذمہ داری سمجھے، علم اور دعوت کا مشن کس کی ذمہ داری بنتی ہے یہ سمجھے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اس فتنے میں نہ ڈالتا، اب وہ امت پر اس بات کا احسان بھی جتلاتا ہے کہ میں تو الگ میدان کا ہوں،
میرے لیے دنیا کا میدان کھلا ہوا ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں فلاں ہوں، میں انجینئر ہوں، میں وکیل ہوں، اور میں فلاں ہوں، لیکن میں نے اس کو چھوڑ کر کے قربانی دی ہے اور دین کا کام کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ یہ بات وہ خود بھی کہتا ہے نا؟ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں نہیں چاہتا بات لمبی کروں۔ اور جو اس کے فالوور ہیں، اس کے جو سننے والے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں بھائی ذرا دیکھو تو آدمی کتنا مخلص ہے، کتنا مخلص ہے، اللہ کے لیے اس نے اپنا پروفیشن چھوڑ دیا، اپنا کام چھوڑ دیا، اپنا میدان چھوڑ دیا، اور اللہ کے دین کی اتنی محبت ہے کہ اس کی دعوت دینے کے لیے وہ آ گیا۔ آپ لوگ کم سے کم ایسے لوگوں کا تو خیال کریں، کیوں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں؟ یہ ہے ان کا کام۔ اب ایسا ہو گیا کہ جہالت اور جہالت کا احسان امت کے اوپر، کہ ہم آئے ہیں، میدان ہمارا دوسرا ہے، اور احسان کرنے کے لیے، جہالت بانٹنے کے لیے آپ کے بیچ میں آ گئے۔ یہ صورتحال بن گئی۔ یہی تو ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھئی آپ کا کام ہی نہیں ہے یہ۔ آپ جس کام کا، آپ کا جو میدان تھا، آپ اس میدان میں اپنا کام کرتے۔ کس نے آپ کو کہا کہ آپ امت پر احسان کریں، دین پر، دعوت پر احسان کریں، کہ ہمارا میدان تو وہ تھا، ہم نے اللہ کے لیے کام پکڑا؟ یہ کام ہی نہیں آپ کا، کیونکہ اللہ کا دین، اس کا علم، اس کی دعوت، اس کے لیے پورا نظام موجود ہے۔ علم والے وارثین ہی یہ کام کریں۔ اور آپ اگر، آپ کے پاس جو علم ہے، یقیناً آپ علم حاصل کریں، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد جہاں آپ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جہاں آپ کوئی منکر دیکھتے ہیں، جہاں آپ کو کوئی چیز دکھائی دیتی ہے قابل اصلاح، قابل ترغیب، آپ دیجئے، آپ کو علم ہے۔ لیکن آپ علماء کا مشن لے کر کے بیٹھ جائیں اور آپ کہیں کہ ہم نے اپنا میدان چھوڑ کر کے دین کی محبت میں کام کیا۔ آپ کی محبت، آپ کا جذبہ، آپ کی سوچ الگ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی حفاظت کا کام سب سے پہلے نمبر پر ہے، اس لیے یہ احسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں تو کیا نام ہے، باڈی کا ڈاکٹر تھا اور وہاں سے نکل کر کے سول کا ڈاکٹر ہو گیا۔ یہ بھی اس انداز میں کہ میں نے وہ سب چھوڑا ہے اور دین کا کام کرنے کے لیے آ گیا۔ بھئی جذبہ الگ چیز ہے، لیکن ان شرطوں پر، اصولوں پر اترنا بھی تو ضروری ہے۔ اس کی اہلیت اور لیاقت بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے وقت کے مسائل میں سے۔ تو بہرحال جن کے اپنے اغراض و مقاصد اور نفسانی خواہشات بھی ہوتے ہیں، جس کی وہ دعوت دیتے ہیں، اور دعوت کے نام پر ان مقاصد اور منصوبوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ دعوت کے پلیٹ فارم سے اپنے ذاتی مقاصد کو، مفادات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شیخ صالح فوزان کی باتیں ہیں۔ نیز دعوت اور دینی غیرت کے نام پر نوجوانوں کے افکار کو منتشر کرتے ہیں۔ یہاں دعوت اور دینی غیرت، دینی غیرت دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کی بات چل رہی ہے، دین کی فکر نہیں ہے، علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں، علماء کرتے تو ہماری کیا ضرورت پڑتی، یہ تو علماء نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم کو کرنا پڑ رہا ہے، دین کی فکر نہیں ہے، یہ علماء کس دن کے لیے ہیں، کس رات کے لیے، اس طرح کی باتیں۔ اچھا، نوجوانوں کے افکار کو منتشر کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، علماء کام نہیں کرتے تو علماء کے قریب تھوڑی نہ عوام آئے گی۔ آپ پروپیگنڈا کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں علماء کام ہی نہیں کرتے، تو علماء سے نوجوان نفرت کر کے آپ کے پاس آئیں گے کہ آپ ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ ذاتی مفاد ہے کہ نہیں مفاد ہے؟ یہ اپنی گراؤنڈنگ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اپنے حلقے تیار کرنے کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کا مقصد نصیحت نہیں بلکہ اس کے برعکس ہی ہوتا ہے۔ نصیحت مقصد نہیں ہے، خیرخواہی مقصد نہیں بلکہ اس کے برعکس۔ اور کیا؟ یعنی نوجوانوں کو ورغلانا، بہکانا، انہیں اپنے معاشرہ، اپنے حکمرانوں اور اپنے علماء سے متنفر کرنا وغیرہ، لیکن بظاہر وہ ان کے پاس نصیحت اور دعوت کے راستے سے آتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ نوجوانوں کو منتشر کرنا، ورغلانا، بہکانا، علماء کے خلاف کھڑا کرنا، حکمرانوں کے خلاف کھڑا کرنا۔ لیکن یہ کام کیسے کریں گے؟ اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم چاہیے، تو سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے کہ کیا کرو؟ دعوت کے نام پر دعوت کا پلیٹ فارم پکڑ لو۔ تو کہتے ہیں بظاہر وہ ان کے پاس نصیحت اور دعوت کے راستے سے آتے ہیں، اور اپنا مقصد یہ والا
حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے اس امت کے منافقوں کا حال تھا کہ وہ بھلائی کی صورت میں لوگوں کے اندر شر و فساد کے خواہاں تھے، بھلائی کے نام پر بھلائی کی صورت میں لوگوں کے درمیان شر و فساد کے پھیلانے کی چاہت رکھتے تھے۔ یہاں پر ایک بہت پیاری مثال دی ہے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے، اور وہ مثال ہم پڑھیں گے۔ میں اس کے لیے مسجد زرار والوں کی مثال پیش کرتا ہوں، صرف پڑھ لیتے ہیں کافی ہے، پھر آگے کی باتیں شرح کی ضرورت پڑے گی تو شرح کی جائے گی۔ میں اس کے لیے مسجد زرار والوں کی مثال پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک مسجد بنائی، مسجد زرار جانتے ہیں نا، مدینے میں ایک مسجد کی بنیاد منافقوں نے رکھی، نام لیا مسجد کا، نام لیا دعوت کا، نام لیا نماز کا، نام لیا اللہ کے نبی کو بلا کر کے نماز پڑھوانے کا۔ اب کوئی سمجھے گا کہ مسجد غلط ہے، نماز غلط ہے، مسجد میں آنا غلط ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے اس سے اچھا کام کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال دے رہے ہیں، مسجد بنائی جو بظاہر ایک نیک عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے اس میں نماز پڑھ دیں، آپ نماز پڑھ دیں گے تو لوگ آئیں گے۔ اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی نیتوں کا علم تھا کہ ان کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کس راستے سے آئے؟ مسجد کے راستے سے، عبادت کے راستے سے آئے۔ یعنی تقوی کی بنیاد پر قائم کردہ پہلی مسجد قباء کو نقصان پہنچانا مقصود ہے۔ مسجد قباء پہلی مسجد ہے نا، اس کو نقصان پہنچانا ہے کہ لوگ وہاں نماز پڑھنے کے بجائے ہماری مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی جماعت کو منتشر کرنا چاہتے تھے۔ ایک مرکز تھا مسجد قباء، لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ چاہتے تھے کہ انتشار پیدا ہو جائے، ٹکڑے میں بٹ جائیں مسلمان، اس لیے مسجد قائم کر دی اور نبی کو کہا آپ آئیے نماز پڑھ دیجئے، آپ نماز پڑھ دیں گے تو لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آنے لگیں گے۔ مقصد تھا مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنا، پھر جو ان کے پاس آنے والے ہوتے ان لوگوں، ان کے پاس ان کی مسجد میں، مسجد زرار میں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے، پھر ان کی تربیت، ان کی ہے نا کہہ لیجئے کہ تبدیلی اور ان کی برین واشنگ اور ان کی پورے طور پر جو ان کو ڈھالنے کا کام ہوتا ہے وہ یہاں سے کرتے کہ نہیں کرتے؟ مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو کھڑا کرتے، مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو تیار کرتے، مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے ذہنوں میں نفرت بھرتے، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ تو کیا ہوا؟ اس کے ذریعے مسلمانوں کی جماعت کو منتشر کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ خوب جانتا تھا۔ چنانچہ اللہ نے اپنے رسول کو ان کی چال سے آگاہ فرمایا اور یہ آیتیں نازل فرمائی۔ کیا ہے آیتیں؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 اور 108 ہے، اور آپ جانتے ہیں نا سورہ توبہ کو، سورہ توبہ منافقوں کا پول کھولنے والی سورت ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی چالوں کو پورے طور پر بے نقاب کیا ہے۔ خیر، ترجمہ کیا ہے؟ بعض ایسے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس مسجد میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا نا کہ یہ مقصد کیا ہے؟ ضرر پہنچانا، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا اور اس شخص کو کھڑا کرنا جو پہلے سے اسلام کا، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ یہ ان کی سازش اللہ نے بے نقاب کر دیا، اور اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔
اب دیکھیے شیخ صالح فوزان تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس عظیم واقعے سے ہمارے سامنے یہ بات نمایاں ہوتی ہے، کھل کر کے آیا ہوتی ہے کہ بظاہر خیر و بھلائی اور عمل صالح کرنے والا ہر شخص اپنے کام میں سچا نہیں ہوتا۔ پیغام ملا کہ نہیں ملا اس سے؟ کہ ظاہر میں تو اچھا کام ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ظاہر میں اچھا ہو وہ حقیقت میں بھی اچھا ہو۔ تو صاف کہتے ہیں کہ اپنے کام میں سامنے بظاہر خیر و بھلائی اور عمل صالح کرنے والا ہر شخص اپنے کام میں سچا نہیں ہوتا۔ بسا اوقات اس کے پس پردہ یعنی پردے کے پیچھے اس کا مقصد بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے جو وہ ظاہر کرتا ہے، اس کے بالکل الٹا ہوتا ہے اس کا مقصد۔ لہذا آج کل دعوت سے نسبت کرنے والوں میں کچھ گمراہ کرنے والے بھی ہیں۔ شیخ مضمون پر ہی چل رہے ہیں، جواب وہی چل رہا۔ کہتے ہیں اس لیے آج کل دعوت سے نسبت کرنے والوں میں کچھ گمراہ گر یعنی گمراہ کرنے والے بھی ہیں، جن کا مقصد نوجوانوں کو بہکانا، لوگوں کو دین حق سے پھیرنا، مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ پیدا کرنا اور فتنوں کی آگ میں جھونکنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے آگاہ فرما دیا ہے۔ تو اب یہ بات ایک دم واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ جو دعوت کے نام پر بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، ان راستوں میں سب لوگ سچے داعی نہیں ہیں، سب لوگوں کا اسٹیج سچا نہیں ہے، سب لوگوں کا مشن سچا نہیں ہے۔ سامنے اچھا نظر آ رہا ہوگا لیکن حقیقت میں ان کے مقاصد، ان کی نیتیں اور ان کا اصل کام درست نہیں ہے۔ وہ بہت اچھے نام سے آئیں گے، بہت اچھی شکل و صورت میں آئیں گے، اچھے پریزنٹیشن میں آئیں گے، لیکن حقیقت میں ان کا مقصد اچھا اور سچا نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہی ہے جو انہوں نے شیخ نے ذکر کیا ہے، نوجوانوں کو بہکانا، لوگوں کو دین سے دور کرنا، مسلمانوں کی جماعت میں تفریقہ پیدا کرنا اور لوگوں کو فتنوں میں جھونک دینا، یہ ان کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ نے ہم کو کیا کیا ہے؟ ان سے آگاہ فرمایا ہے۔ اب ہمیں اللہ نے آگاہ فرمایا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آگاہ رہنا چاہیے۔ کسی بھی دعوت، کسی بھی جھنڈے، کسی بھی اسٹیج، کسی بھی بینر، کسی بھی شخصیت، کسی بھی شخص، کسی بھی تحریک، کسی بھی فرقے، کسی بھی پارٹی، کسی بھی فرنٹ کا حصہ نہیں بن جانا چاہیے۔ ہمیں بھی چوکنا رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو ڈرایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ ہی کی آیت میں 47 میں، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کر دیا ان لوگوں کے بارے میں، منافقین کے بارے میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی جہاد کے لیے، منافقین پیچھے کترا جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں موقع پر، اللہ فرماتا وَلَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ، اگر یہ تم میں مل کر نکلتے یعنی تمہارے ساتھ شامل ہو کر کے میدان کارزار میں نکلتے بھی، تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے۔ یعنی تم یہ نہ سوچو کہ منافقوں نے دھوکہ دے دیا، ساتھ میں نہیں گئے، ہم کمزور ہو گئے، یہ دیکھو موقع پر دھوکہ دیا ہے، ان کو چلنا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتا اگر یہ تمہارے ساتھ سپوز نکلتے بھی، تمہارے ساتھ جاتے میدان جنگ میں، تو بھی تمہارے لیے کوئی کام نہیں آتے، بلکہ کس میں اضافہ ہوتا تمہارے؟ تم مشکل میں ہی بڑھ جاتے، تمہیں نقصان ہی میں اضافہ ہوتا۔ تو صاف صاف اللہ نے کیا فرمایا؟ سوائے فساد کے اور کسی بھی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا ان کے جانے سے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے میں تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے۔ ان کے راز کو اللہ کھول رہا منافقوں کو۔ دیکھا آپ نے؟ ساتھ میں جاتے، تم ان کو اپنا بھائی سمجھتے، تم ان کو اپنا سپورٹر سمجھتے، اور یہ کیا کرتے؟ یہ اس لیے تمہارے ساتھ میں جاتے تاکہ اپنا مقصد نکالے، تمہارے درمیان فساد پیدا کرتے، تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑاتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے۔ ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ ان کے ماننے والے تم میں خود موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ،
تمہارے اندر ان کے سننے والے بھی ہیں، یعنی ان کے اپنے لوگ بھی ہیں۔ تو کیا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کتنا خطرناک مسئلہ، اللہ نے آگاہ کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ہمیں جن سے ہمیں پتا ہو کہ بھئی ان کا معاملہ صحیح نہیں ہے اور یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے تو ہم دور رہیں گے ان سے، لیکن اگر ہم نہیں جانیں گے، کسی بھی اسٹیج اور دعوت اور نام اور شخصیت اور کسی بھی بینر کے پیچھے بھاگیں گے تو یاد رکھیں کہ ان کا مقصد ایسے ہی ہوتا ہے، سامنے خوبصورت بینر، دین، قرآن، سنت، صحابہ، اللہ، اسلاف، ہے نا، اور اس کے علاوہ بزرگان، قبلہ، کعبہ، سارے نام لیتے ہیں، لیکن مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ اچھا، لہذا نسبت یا ظاہری چیز کا اعتبار نہیں ہے، نسبت کا یا ظاہری چیز کا اعتبار نہیں ہے، ہے نا۔ ہم سوال پڑھ لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، جواب پڑھ لیں گے اور اس کے حاشیے کو اگلے درس کے لیے ملتوی کر دیں گے۔ ختم ہوتی ہے بات، کہتے ہیں لہذا نسبت یا ظاہری چیز کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ حقائق اور انجام کار کا اعتبار ہے، حقیقت دیکھی جائے گی، سامنے تو اچھا ہی ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ جو لوگ دعوت سے نسبت کرتے ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے۔ دیکھا آپ نے، سب سے پہلے یہی سوال، جو لوگ بھی دعوت سے نسبت کرتے ہیں، دائی بن کر کے آتے ہیں، اسٹیج پر آتے ہیں، ممبروں پر آتے ہیں، ہے نا، اسٹیج سجاتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، مائک لیتے ہیں، میڈیا لیتے ہیں، ہے نا، ان کے پاس ٹی وی چینل ہے، ان کے پاس سوشل میڈیا کا چینل ہے وغیرہ، جو بھی نیٹ ورک ہیں اس کے۔ یاد رکھیں ہمیں سب سے پہلے کیا جاننا ہے کہ جو آدمی دعوت کے میدان میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے اس نے علم کہاں سے سیکھا، یہ دیکھنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اور علم کن لوگوں سے لیا، علم کہاں سے لیا ہے اور کن لوگوں سے لیا ہے، ان کی پرورش کہاں ہوئی ہے اور ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ شرط کہاں سے آئی؟ کوئی کہے اتنی باریکی میں پڑھنا، اتنی باریک چھان پٹک کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے، اتنا کون دیکھ پائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المومنون میں، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون۔ شیخ صالح فوزان حافظ اللہ کی فقہ آپ دیکھیے، آیت کریمہ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، اللہ فرماتا ہے یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں؟ کیوں انکار کرتے ہو اس کو؟ اپنے پیغمبر کو نہیں پہچانتے ہو کیا؟ ارے تمہاری قوم کا ہے، تمہارے بیچ کا ہے، تمہارے رنگ و نسل کا ہے، تمہاری اپنی سوجھ بوجھ کا ہے، پھر بھی تم نفرت کرتے ہو، اس سے انکار کرتے ہو۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا ان لوگوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں؟ کہ جب نہیں پہچانا ہے اس لیے وہ انکار کرتے ہیں، نہیں ماننے کو تیار ہے، نہیں سننے کو تیار ہے۔ اس آیت سے کیا پیغام ملا؟ اس آیت سے پیغام یہ ملا کہ رسول جو ہے وہ اپنے قوم کا داعی، اپنی قوم کا مصلح، اپنی قوم کا سب سے زیادہ ہمدرد اور خیرخواہ ہوتا ہے، اور قوم کو چاہیے کہ اپنے عالم کو، اپنے داعی کو، اپنے امام کو، اپنے نبی کو پہچانو تو اس کو مانو، اور نہ پہچانو تو انکار کر دو۔ بات پکی ہے کہ نہیں پکی ہے بھائی؟ بہت موٹی بات ہے، ایک دم سرات کے ساتھ۔ کیا یہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے ہیں کہ اس لیے انکار کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہچانتے ہیں تب کیوں انکار کرتے ہیں، نہ پہچانتے تو انکار کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے پہچانو کہ صحیح معنوں میں دعات کون ہے، صحیح معنوں میں علماء کون ہے، پہچانو کہاں سے علم حاصل، کون ہے یہ، کہاں سے علم حاصل کیا، کس سے علم حاصل کیا، پرورش کہاں ہوئی، عقیدہ کس سے سیکھا، فکر کیسی ہے، سوجھ بوجھ کیسی، کیا ہے اس کا حلیہ، اس کا ما لہو ما علیہ۔ اسی طرح یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ان کے اعمال اور کارنامے، اللہ اکبر۔ یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال کیا کیا گیا تھا؟ اتنی ساری دعوت 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 دائی گھوم رہے ہیں، ہمیں بتائیے کہ وہ اصل میں سچے معتبر علماء کون ہیں جو ہم کو منہج سلف بتائیں گے؟ ہمیں نام بتائیے، ہمیں بتائیے، وضاحت کیجئے کن علماء کو سنیں، کن کے درسوں میں بیٹھیں، کن کی ویڈیو آڈیو ریکارڈڈ ہے اس کو سنیں، کس کے چینل سے جڑیں آج کل کے اعتبار سے، آپ بتائیے، تاکہ ہم سلف کے منہج سے کہیں دور نہ ہٹ جائیں۔
بھٹک نہ جائیں، غلط اور باطل افکار سے متاثر نہ ہو جائیں، ہمارا بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا، بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ان کے اعمال اور کارنامے اور لوگوں میں ان کے آثار کیا ہیں۔ یہ بہت پیارا جملہ ہے، ان کے اعمال اور کارنامے کیا ہیں اور ان کے آثار کیا ہیں۔ آثار جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ آثار کہتے ہیں آدمی کا کیا ہوا کام جو چھوڑا ہوا ہو دکھائی دے، یہ کام کیا یہ سامنے ہے، یہ کام کیا یعنی پیچھے چھوڑی ہوئی چیزیں، آثار۔ انہوں نے بھلائی کے کون سے کام انجام دیے ہیں سب جاننا ضروری ہے۔ کوئی بھی دائی عالم بن کر کے اسٹیج ممبر پر آئے، میڈیا پر آئے تو یہ جاننا ضروری ہے یہ بھی کہ اعمال کیا ہے، کارنامے کیا ہیں، لوگوں میں اس کے آثار کیا ہیں۔ آثار کیا ہیں لوگوں میں، اثرات نہیں۔ اثرات تو میڈیا سے آتے ہیں۔ اثرات کس سے آتے ہیں؟ میڈیا سے۔ جتنی بڑی تعداد فالو کرتی ہے سمجھ لو اتنے اثرات ہیں اس کے۔ اثرات نہیں چاہیے، آثار، اس کے کیے کا، اس کے کارنامے کا، اس کی دعوت کا، چلت پھرت کا باہر رزلٹ کیا ہے۔ کتنی توحید پھیلی، کتنی سنت پھیلی، کتنی سنت کا صحابہ کرام کا منہج پھیلا، کتنے لوگوں نے بدعات سے خرافات، خارجیت کی بدعت، رافضیت کی بدعت، صوفیت کی بدعت، عقل پرستی کی بدعت، اور جتنا فساد ہے دنیا میں ان سب میں کتنا اصلاح کا آؤٹ پٹ ہے یہ دیکھا جائے گا۔ دیوانے کتنے ہیں نہیں دیکھا جائے، بھیڑ کتنی ہے اس کے پیچھے، ویورز کتنے ہیں، فالوورز کتنے ہیں، سبسکرائبرز کتنے۔ آج کل یہی معیار بن گیا کامیابی کا۔ لوگ باقاعدہ بیان کرتے ہیں فلاں 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 نیٹ ورک پر میرے 30,000 فالوور ہیں، 20,000 فالوور ہیں، 50,000 فالوور ہیں، اتنے لاکھ اتنے ملین فالوور ہیں۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے۔ اگر یہی دیکھنا ہے تو ناچنے گانے والے ہے نا، ایسے ہی ہے نا طوائفیں جو ہوتی ہیں ان کے ویورز کو جا کر کے دیکھو، آپ کی شمار سے بھی باہر ہو جائے گی۔ کوئی معیار ہے؟ یہ کہاں سے یہ منتقل ہو رہا ہے معیار؟ یہ معیار کیسے منتقل ہو رہا ہے علم اور دعوت والوں کی طرف؟ افسوس، یہ کب سے معیار ہو گیا بھائی؟ کتنے چوٹی کے ائمہ اور علماء گزرے ہیں جن کے سامنے علم حاصل کرنے والوں کی تعداد 5 اور 10 میں ہوا کرتی تھی، تو کیا وہ مقبول نہیں تھے؟ کیا ان کا اعتبار نہیں ہوگا؟ اس سے کہاں لازم آتا ہے؟ بھیڑ سے کیا تعلق ہے؟ یہ سارا اثر جمہوری اثر ہے جو ہمارے اوپر آتا ہے کہ جس کو جتنی بھیڑ سپورٹ کرتی ہے سمجھ لو وہی اتنا زیادہ کارنامے والا ہے۔ نہیں میرے بھائی۔ اچھا تو آثار دیکھا جائے گا، اثرات نہیں۔ آثار دیکھنا ہے، آثار مثبت ہیں یا منفی ہیں؟ آثار بھی ہیں تو مثبت ہیں یا منفی ہیں؟ کیا نتیجہ نکل رہا ہے، کیا رزلٹ ہے؟ انہوں نے بھلائی کے کون کون سے کام انجام دیے ہیں اور ان کے کارناموں سے کیا اصلاح ہوئی ہے، یہ سب دیکھا جائے گا۔ فالوور نہیں دیکھا جائے گا، دیوانے کتنے ہیں، کتنے چاہنے والے ہیں، کتنے فینس ہیں، نہیں دیکھا جائے۔ کیا دیکھا جائے گا؟ اصلاح کا کتنا کام ہوا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان کی زبانی باتوں اور ظاہری چیزوں سے دھوکہ کھانے سے پہلے ان کے حالات کا اچھی طرح جائزہ لینا ضروری ہے۔ یہ انہی دعات کی بات ہو رہی ہے جو مارکیٹ میں پھیلے ہوئے ہیں اور انسان الجھن میں ہے کہ کس کو سنے، کس کی سنے، کس کو سنے، کس کو فالو کرے، کس سے استفادہ کرے۔ شیخ صالح فوزان اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ زبانی باتوں اور ظاہری چیزوں سے دھوکہ نہ کھائے، دھوکہ کھانے سے پہلے ان کے حالات کا اچھی طرح جائزہ لینا ضروری ہے۔ یہ نہایت ضروری کام ہے، بالخصوص اس دور میں جبکہ فتنوں کے داعیان کی بڑی کثرت ہو گئی ہے۔ فتنوں کے داعیان کی بڑی کثرت ہو چکی ہے، ایسے دور میں خاص طور پر یہ پہچاننا ضروری ہے اس کے حالات، اس کی ظروف، کیا پڑھا، کیا لکھا، کیا اصلاح، کیا آؤٹ پٹ ہے، کیا اثرات ہیں، نتائج ہیں۔ وہ شخص جو میدان دعوت پر آیا ہوا ہے وہ اپنی کارکردگی کے اعتبار سے کس حیثیت کا ہے، یہ اصل دیکھنا ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے داعیان کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ ہمارے ہی جسم اور کھال کے ہوں گے، ہماری ہی زبان بولیں گے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا دعات علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا۔
کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نے پہلے کیا بیان فرمایا کہ وہ جو ہوں گے فتنوں کے دائی الگ تھوڑی نہ ہوں گے، ہمارے ہی جیسے، وہی چہرہ مہرہ، وہی حلیہ، وہی وضاقتہ، وہی ہے نا جو ہمارے بیچ میں رہن سہن جیسے ہے ویسے ہی رہتے ہیں وہ۔ ان کی صفت بیان کرتے فرمایا تھا کہ ہمارے ہی جسم و خال کے ہوں گے، بھائی انسانی ہوں گے، ہمارے جیسے ہوں گے، ہماری ہی زبان بھی بولیں گے۔ اور جب پوچھا گیا کہ فتنوں کے بارے میں بتائیے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کچھ لوگ جہنم کے دروازوں کے پر بلانے والے ہوں گے۔ دائی ہی کہا تھا اللہ کے نبی نے، کیا کہا تھا ان کو بھی؟ دائی، لیکن وہ دائی الی النار تھے، الی الشر تھے۔ تو اب جہنم کے دروازوں پر کچھ لوگ جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے، جو ان کی بات مان لے گا وہ اسے اس میں دھکیل دیں گے۔ یہ بھی دائی ہیں۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں اللہ کے رسول نے انہیں دعات کا نام دیا ہے۔ ان کا نام کیا دیا ہے؟ دعات۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ مضل، گمراہی پھیلانے والے، آپ نے ان کا نام کیا دیا؟ دعات، تاکہ ہم یہ جانیں کہ دعات کے نام سے آئیں گے اور مس گائیڈ کریں گے۔ چوکنا رہیں، دعات کے نام سے دھوکہ نہ کھائیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں اور دعوت کے کام میں ہر ایرے غیرے اور ہر دعوت کے نام میں ہر ایرے غیرے اور ہر میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور یہ اللہ کی دعوت دینے والی جماعت ہے، یہ سب کہنے والے کو نہ گھسیڑیں۔ شیخ صالح فوزان بہت باریکی سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے لوگ آئیں گے جو کیا کہیں گے؟ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا اللہ والوں کی جماعت ہے، ان کو دنیا مافیہ سے کیا خبر ہے، اللہ کی طرف بلانے کا کام ہے، بے لوث لوگ ہیں، ان کو تو صرف اتنی فکر ہوتی ہے کہ بس کچھ پیٹ بھر جائے، کچھ کھانا کھا لیں، بس اس کے بعد لگے ہیں اللہ کے دین میں۔ تو اللہ والوں کی جماعت ہے، نبوت کا مشن ہے، انبیاء کا کام ہے، اس طرح کی باتیں کرنے والے بھی آتے ہیں۔ تو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ایسا بولنے والے بھی آئیں گے، اور یہ اللہ کی دعوت دینے والی جماعت ہے، ایسے بھی لوگ آئیں گے۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں ایسے لوگوں کو دعوت کے کام میں نہ گھسیڑیں، دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ لوگ بہت بڑے دائی ہیں، بلکہ حقیقت حال سے واقف ہونا ضروری ہے۔ حقیقت کیا ہے اس سے واقف ہونا ضروری ہے۔ نیز یعنی ساتھ ساتھ افراد اور جماعتوں کا گہرائی سے جائزہ لینا ناگزیر ہے۔ افراد اور جماعتیں یعنی شخصیات، اشخاص، لوگ، یعنی جو بڑے بڑے لوگ ہیں، دائی کے نام پر، عالم کے نام پر، ہے نا، مفکر کے نام پر اور مرشد کے نام پر وغیرہ وغیرہ، قائد کے نام پر، رہنما کے نام پر، مفکرین کے نام پر موجود ہیں۔ کہتے ہیں ان افراد اور جماعتوں کا بہت بنیادی مسئلہ ہے، شخصیتیں بھی اور جماعتیں بھی، دونوں کا گہرائی سے جائزہ لینا ضروری۔ شخصیت ہے، بڑے نام سن رہے ہیں اس کے، لیکن پرکھو اسے کہ وہ شخصیت کس عقیدے، کس فکر، کس نظریے، کس سوچ اور کس کی شاگردی، کس سے سیکھا، کہاں پلا بڑھا، اس کو جاننا ضروری ہے۔ جماعتوں سے بھی گہرائی سے جائزہ لینا ضروری ہے۔ ساری جماعتیں اسلام کے نام سے آتی ہیں، ساری جماعتیں سنت کے نام سے، ساری جماعتیں دعوت کے نام سے، ساری جماعتیں تبلیغ کے نام سے، ساری جماعتیں اصلاح کے نام سے، ساری جماعتیں اخوت کے نام سے، بھائی چارہ کے نام سے آتی ہیں، لیکن کیا کرتی ہیں؟ اپنا مقصد حاصل کرتی ہیں۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں افراد اور جماعتوں کا گہرائی سے جائزہ لینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کے سلسلے میں یہ قید لگائی ہے، دعوت کے سلسلے میں ایک قید لگائی ہے، ایک شرط لگی ہوئی ہے۔ کیا ہے وہ؟ دعوت اللہ کی طرف ہو۔ کس کی طرف؟ دعوت کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف۔ یہ اللہ نے قید لگائی کہ نہیں لگائی؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو دعوت دے، بلکہ اللہ نے فرمایا اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ تو دعوت اللہ کی طرف شرط لگی ہوئی ہے، قید لگی ہوئی ہے، ایسی اللہ کے راستے کی طرف ہو۔ ادعو الی سبیل ربک، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف۔ اب یہ دونوں قید لگی ہوئی، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے۔ اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جماعتیں، یہ ٹولیاں، یہ فرقے، یہ شخصیتیں، ان کا گہرائی سے جائزہ لو، چیک کرو
کہ کیا کہ واقعی اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے ہیں، کوئی ان کی فکر تو نہیں ہے اس کی طرف بلا رہے، رافضیت، خارجیت، صوفیت ہے نا، عقلانیت ہے نا وغیرہ، ان کی طرف تو نہیں بلا رہے، اپنی اپنی پارٹیوں کی طرف، اپنے اپنی شخصیتوں کی طرف، اپنے اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، مؤسسین اور فاؤنڈرز کی فکر کی طرف، ان کے نظریات کی طرف۔ اخوانیوں نے صاف کہا نا، الاخوان المسلمون کے لوگوں نے کیا کہا، ہمارا مشن ہے اور سب کے لیے ضروری ہے جو ہم سے جڑیں بیعت کریں، ضروری ہے کہ بیعت کریں کہ ہم امام حسن بننا کے مشن پر رہیں گے۔ سب کی ساری فرقوں کے ہاں اپنے اپنے فیچرز لکھے ہوئے ہیں، ہمارا مقصد یہ، ہمارا مقصد یہ، ہمارا مقصد یہ سب مقصد اس کی طرف نہیں، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف بلانے والا کون؟ اللہ کی راہ کی طرف بلانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ایسی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، اس سے معلوم ہوا، کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی طرف، جو اللہ کے علاوہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ پہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں علم کے ساتھ، اور میرے پیروکار بھی اللہ کی طرف بلا رہے علم کے ساتھ۔ اس آیت سے معلوم پڑانا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بلا رہے ہیں لیکن اللہ کی طرف نہیں بلا رہے، کسی اور طرف بلا رہے، کوئی اپنی شخصیت کی طرف، کوئی اپنے جھنڈے کی طرف، کوئی اپنی جماعت کی طرف، کوئی اپنی پارٹی کی طرف، کوئی اپنی فکر کی طرف، اپنی سوچ کی طرف بلا رہا ہے۔ تو ایسے سارے کے سارے لوگ بلا تو رہے ہیں، دعات ضرور ہیں، لیکن الی اللہ نہیں ہے، الی سبیل ربک نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنی مرضی کے مطابق اپنے اپنے ٹارگٹ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ کفار لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ نہیں بتایا کہ کفار بھی بلاتے ہیں، دعوت وہ بھی دیتے ہیں، کافر بھی دعوت دیتے ہیں، لیکن کس کی طرف؟ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلانا ہے، اللہ کے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا اولئک یدعون الی النار، یہ مشرکین جہنم کی دعوت دیتے ہیں، مشرکین جہنم کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم سے، اللہ تبارک و تعالی بھی بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف، اور اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یہ آیتیں کھول کھول کر کے اللہ بیان کر رہا ہے لوگوں سے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو پتہ یہ چلا مشرکین کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ مشرکین دعوت دے رہے ہیں الی النار، جہنم کی، اور اللہ دعوت دے رہا ہے جنت کی اور مغفرت کی۔ تو دعوت تو دینے والے مشرکین بھی ہیں، اس لیے چوکنا رہو کہ دعوت دینے والا کون ہے، دعوت دینے والی جماعتیں، فرقے، افراد کون ہیں، یہ چیز بتانا چاہ رہے ہیں۔ آخر میں بالکل آخری بات، اسی لیے دعات کے معاملے میں غور کرنا ضروری ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ آیت کریمہ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں اس آیت میں اخلاص کا ذکر ہے، اس آیت میں کس کا ذکر ہے؟ الی اللہ، اللہ کی طرف اخلاص کا ذکر ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اللہ کی طرف نہیں بلکہ اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں بلاتے بلکہ اپنی ذات کی طرف، اپنی ذات یا اپنی ذاتی جماعت، اپنی ذاتی سوچ، اپنی ذاتی فکر، اپنے ذاتی جھنڈے، بینر کی طرف بلاتے ہیں لوگ، اپنے اپنے مقصد کے مطابق لوگ دعوت دیتے ہیں۔ یہ ہے اس سوال کا جواب جو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے دیا ہے۔ اب اس سوال کے جواب میں بہت سارے حواشی لگے ہوئے ہیں، اور یہ حواشی حد درجہ قیمتی ہیں، اسے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جدید مناہج کے ان موضوعات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے وقت کا سب سے بڑا سوال یہی ہے، اتنے سارے فرقے، اتنے سارے دھڑے دعوت کا کام کر رہے ہیں، ایک نوجوان کہاں جائے، ایک صالح، ایک سادہ لوح آدمی کہاں جائے، ایک بھولا بھالا آدمی کہاں جائے؟
اس کا یہ جواب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔